لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں اس سے پہلے کہ اپنے نکات کا اور جو پوائنٹس تیار کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کروں، انتظامیہ کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 9:45 کا اگر اناؤنس تھا تو انہوں نے مجھے 9:45 بجے ممبر پر بیٹھنے کا موقع دیا. اور ہم لوگوں کا یہ اعتقاد ہے اور ہم سب اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ ہمارا امام مولائے متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بہت زیادہ تاکید ہے وقت کی پابندی کی ہر کام میں. صحیح ہے کہ ایک کلچر ہم لوگوں کے درمیان ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر 9:30 بجے کا اناؤنس ہے تو ہم لوگ 10 بجے ازیوم کرتے ہیں کہ 10 بجے شروع ہوگا. 10 کا اناؤنس ہے تو ہم لوگ 10:30. اور شاید یہ کلچر اگر ہم لوگ اپنے دل سے بھی پوچھیں تو یہ صحیح نہیں ہے. جو اناؤنس ہو رہا ہے ہمیں اس پر شروع کر دینا چاہیے. ایک برادر نے ذکر کیا ابھی پبلک نہیں آئی ہے. میں نے کہا پبلک نہیں آئی ہے کوئی بات نہیں، فرشتے آ گئے ہوں گے. پبلک ہو یا نہ ہو، فرشتے ہیں. ہم لوگ اگر اپنے سٹینڈرڈ کو چینج نہیں کریں گے تو پھر کون چینج کرے گا؟ ہم ہی لوگوں کو اپنے آپ کو وقت کا پابند بنانا ہوگا. اور صحیح ہے ظاہری طور پہ پبلک نہیں ہے، لیکن میں انتظامیہ سے بھی یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شرمانے کی یا کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو وقت دیا تھا ہم نے اس وقت پر شروع کر دیا، اور پھر ہم نے جس کو خوش کرنے کے لیے اس کو برگزار کیا ہے دعا کریں کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر ہم لوگوں کو کسی چیز کا کوئی غم اور چنتا نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اس جم میں جتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں واقعاً اپنے چھوٹے بھائیوں کا اور چھوٹے عزادار جو ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سلام کے شروع ہونے سے پہلے سے وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور پوری زندگی ان کو صحیح معنی میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، چونکہ برنامہ اور مجلس ہم لوگوں کی وقت پر شروع ہوئی ہے تو اب میں آ جاتا ہوں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک کی طرف، تاکہ وقت پر شروع ہونے کے بعد ہم لوگ وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں.
کل میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں ذکر کیا کہ دعا صرف زبان کے ہلانے کا نام نہیں ہے. دعا یعنی یہ کہ جس چیز کو میں مانگنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، اس کے ڈائریکشن میں مجھے آگے بڑھنا ہوگا. صرف بیٹھے بیٹھے میرے یہ کہنے سے کہ مجھے ایک چیز مل جائے وہ ملتی نہیں ہے. مجھے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا. جتنا حرکت کروں گا اتنی برکت ملے گی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اب جب ہم کو دعا کا یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ دعا یعنی یہ کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور حرکت کرنا ہوگا، تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو کل میں نے بتایا. دوسرا پوائنٹ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اگر ہم کو اماموں کی طرف سے دعا ملی ہے، انہوں نے ہم لوگوں کو دعا سکھایا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو سب مریضوں کے لیے، نماز کے بعد دعا مانگو سب بھوکوں کے لیے، سب فقیروں کے لیے. تو یہ ہم لوگوں کو دو کام کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے. ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو دعا مانگنا سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم کو ویژن دے رہے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں آئے ہو تو صرف اپنے پیٹ یا اپنی فیملی کے لیے نہیں آئے ہو. تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہاری ذمہ داری سب بھوکوں کے بارے میں فکر کرنا اور ان کے غم کو اپنے دل میں رکھنا ہے. تم اگر اس دنیا میں آئے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہر مریض کے بارے میں چنتا کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے. تم اگر اس دنیا میں آئے ہو تو ہر اس شخص کے بارے میں جو ضرورت مند ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہم لوگوں کو ویژن بھی دیا گیا ہے کہ چھوٹی سوچ والے مت بنو، جانوروں کی طرح مت سوچو، بھیڑ بکریوں اور گایوں کی طرح زندگی مت گزارو جن کو صرف اپنی فیملی کی چنتا رہتی ہے. ایک چڑیا، اس کا صرف اور صرف پوری زندگی میں مقصد یہ ہے کہ اپنے بچے کو دانا چگا لے، خود کھانا کھا لے اور خود کسی طرح کا انٹرٹین کر لے. اچھا موسم ہے تو ہوا میں اڑ لے، بس. اس سے زیادہ ایک چڑیا کے دماغ میں اور کچھ آتا نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ایک انسان کے دماغ میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہ آئے. چڑیا اور انسان میں کوئی فرق نہ ہو کہ مجھے میرا مزہ کرنا ہے، مجھے میرا کھانا کھانا ہے اور مجھے میرے بچوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر میں بھی چڑیا کی طرح سوچوں تو میرے انسان ہونے کا فائدہ کیا؟ اور اگر میں بھی ویسے ہی سوچوں تو پھر میں جو اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو عزادار امام حسین کہتا ہوں، اس کا کیا فائدہ اگر میں بھی ان کی ہی طرح رہوں؟ اگر میں اپنے آپ کو عزادار کہتا ہوں اور شیعہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اب مجھ کو کچھ بدلنا ہوگا. مجھے پھر چڑیا کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے، مجھے بکری کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے، مجھے ایک انسان کی طرح زندگی گزارنا ہے. اپنے مولا کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. مجھے کوشش کرنا ہے کہ جیسے میرا مولا آدھی رات میں عبادت اور نماز کے وقت کو کہ جس میں وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہاں سے مصلی سے اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں غریبوں کو کھانا کھلانے جا رہا ہے اور کھانا بانٹنے جا رہا ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں عبادت میں مصلی سے وقت نکالوں اور غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھوں. یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میرے مولا نے کیا. تو کل یہ دوسرا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آج میں اپنے بچوں کو اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ دعا یعنی یہ کہ جو مانگتے ہو اس کے مطابق پھر تم کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہوگی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت ٹائم تک کے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کو ہم لوگ کے ادھر عام طور پہ کہتے ہیں سوکھا پڑ جانا. آسمان سے پانی نہیں آ رہا تھا. نائل ریور جو دریائے نیل تھی جس میں فرعون ڈوبا ہے بعد میں، اس میں بھی پانی سوکھ گیا تھا. جتنی بھی کھیتی باڑی کرنے والے کھیتاڑو لوگ یا کسان لوگ تھے، وہ لوگوں کے پاس کسانی کرنے کے لیے اور کھیتی کرنے کے لیے کوئی سادھن نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ پانی نہیں ہے. اور کھیتی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ پانی ہے. پانی کے بغیر اناج کا اگنا تقریباً مشکل یا ناممکن ہے.
اس زمانے میں جب پانی نہیں برس رہا تھا تو تمام پوری قوم جمع ہوتی ہے، حضرت موسیٰ سے درخواست کرتی ہے، اور درخواست کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اے حضرت موسیٰ، اب ہم لوگوں کو بارش کے لیے نماز پڑھنا ہوگا۔ ایک نماز ہے، اگر بارش نہیں برستی ہے تو وہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کو کہتے ہیں نماز استسقاء، یعنی پانی مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری قوم جمع ہونے کے بعد اپنے شہر سے باہر نکلتی ہے، بیابان کی طرف جاتی ہے، آبادی سے دور جاتے ہیں، آبادی سے دور جانے کے بعد وہاں نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ دعا کرتے ہیں مل کر، اور خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا بارش نازل کر دے، ہم سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، اب ہم لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے، پانی نہیں برسے گا تو ہم لوگ کے بچوں کو مشکلات ہے، زندگی سخت ہو گئی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس طرح کا ایک ماحول۔ تو قوم آتی ہے حضرت موسیٰ کے پاس، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اب ہم لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے جانا ہوگا۔ پوری قوم جمع ہوتی ہے بارش کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ اب ان کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے، شہر سے نکلنا ہے، اور شہر سے دور جا کر دعا مانگنا ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، جب پوری قوم نکلی تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ سب لوگ نکلے اپنے گھر سے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی نکلتا ہے، اور نکلنے کے ساتھ میں نکلنے کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی، ایک چھتری تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یار اتنا سوکھا پڑا ہوا، اتنے برے حالت ہے اور یہاں تو پانی برس نہیں رہا ہے، تو یہ چھتری لے کر کیوں آیا؟ چھتری لے کر کیوں آیا؟ تو وہ بچہ اور اس کا سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ کہا کہ ہم لوگ شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ شہر سے باہر؟ کیونکہ ہم لوگ کو بارش کے لیے دعا مانگنا ہے۔ کس سے دعا مانگنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ تو جب ہم جائیں گے، جانے کے بعد ہم دعا مانگیں گے، تو دعا مانگنے کے بعد اس کے پاس کوئی کمی ہے کہ جو بارش نہیں برسے گی؟ اس کے پاس کوئی کمی ہے جو بارش نہیں برسے گی؟ تو اب میں یہ جو چھتری لے کر آیا ہوں، اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ہماری دعا مانگتے ہی جیسے قبول ہوگی، تم لوگ سب پانی میں بھیگو گے اور میں چھتری کھول کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ سوچنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، کہ ایک ایسا سوچنا کہ جب میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گا تو وہ اللہ کہتا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ایک دم فرینکلی کہوں، دوستانہ انداز میں ہم لوگ اپنے دل کو ٹٹولیں، سوچیں، ہم لوگوں کو بھروسہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں ہے بھروسہ، ہم لوگ کو بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ سب کے لیے پہلے مرحلے میں ضروری ہے، جس کو فارسی کے ایک شاعر نے اس طرح سے کہا ہے کہ اول قدم آنسٹ کہ اورا یابی، سب سے پہلا قدم جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم اپنے خدا کو پہچانیں کہ میرا خدا کتنا طاقتور ہے۔ میرا خدا اگر وعدہ کر رہا ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا، یعنی وہ دعا قبول کرے گا۔ جب میں اپنی ماں سے ایک چیز مانگتا ہوں، اپنے باپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، اپنے دوست سے ایک چیز مانگتا ہوں، تو جتنا یقین مجھے میری ماں سے امید ہے کہ وہ مجھ کو دے گی، میرے باپ سے امید ہے، میرے دوست سے امید ہے، اگر اتنا ہی یقین میں خدا پر کروں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اگر اتنی ہی امید اور اتنا ہی یقین مجھے خدا پر ہو جائے تو یقین جانیے کہ کوئی ایسی ہماری دعا نہیں ہے جو اس دنیا میں قبول نہ ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، ہم لوگ کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو، جو کمزور بندے ہیں، جن کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، جن کا رزق خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے،
ہم ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اصل رزق دینے والے پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اور کتنا عجیب اور افسوس کا مقام ہے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کی اولاد وہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی، میرے بچے میرے بدلے کسی اور سے جا کر کہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو، تو ایک باپ ہونے کے حساب سے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرا بیٹا مجھ سے کپڑا مانگنے کے بجائے اور اپنی خواہش کو پورا کروانے کے بجائے میرے پڑوسی کے پاس جا کر بولے کہ بھائی عید آنے والی ہے، کوئی کپڑا دلوا دو نا مجھے، ہم لوگ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیوں؟ کیا وہ نہیں دلا سکتا ہے؟ جو کپڑا میں دے سکتا ہوں وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں، یہاں اپنا پن گیا، میرے بیٹے نے مجھ سے نہیں مانگا، ایک دوسرے کو جا کر اس نے مانگا ہے۔ اور انڈائریکٹ اس کو میں اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں، توہین سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا بڑا ہوں، تجھ کو پہلے مجھ سے مانگنا چاہیے تھا۔ تو انڈائریکٹ جا کر جب اس سے مانگ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو نے میری توہین کیا ہے، میری انسلٹ کیا ہے، مجھے برا لگے گا یہ۔ اب سوچئے صبح سے لے کر شام تک کے اپنی اس پوری زندگی میں 35-36 سال کی زندگی میں، یا اور جس کی کم ہے اس نے کم، اور جس کی زندگی زیادہ ہے اس نے اپنی زندگی میں زیادہ، کتنا اپنے خدا کا دل دکھایا ہے، کتنا اپنے خدا کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ ہر چیز وہ دے سکتا تھا، ہر چیز وہ دے سکتا ہے، جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس سے مانگا ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ عزیزو، خدا وہ ذات ہے کہ جب مجھے اپنے بارے میں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میری کیا ضرورت ہے، ماں کے پیٹ میں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میری ضرورت کیا ہے، اس وقت بھی اس نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ جب میں پیدا ہو گیا ہوں، پیدا ہونے کے بعد مجھے اچھے برے کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی، تو بھی اس نے ایک مہربان ماں کی صورت میں میری ضرورت کو پورا کیا تھا، ایک شفیق اور مہربان باپ کی صورت میں اس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ جب اس خدا نے اس وقت کہ جب میری کوئی حیثیت اوقات نہیں تھی اور اپنے اچھے برے کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا، جب اس وقت وہ میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، آج اگر میں اس سے مانگوں گا تو پورا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس سے مانگنا ہے، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا سے رابطے کو مضبوط کریں اور اس سے اپنی دعاؤں کو، اپنی ضرورتوں کو مانگیں تاکہ وہ پورا کرے، تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے اس سے کیا مانگنا چاہیے؟ میں اس سے کیا مانگوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ میں اپنے خدا سے کیا مانگوں۔ کل میں نے ذکر کیا، گاڑی مانگوں، بنگلہ مانگوں، اپنا رزلٹ اچھا مانگوں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی ہم لوگ کی ضروری ہو گئی ہیں۔ اگر یہ سب بھی میری ضرورت ہے تو یہ بھی میں مانگوں، لیکن عزیزان گرامی، ہمارے امام سجاد، ہمارے امام حسین علیہ السلام اور دوسرے تمام امام ہم لوگوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں، اور وہ یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے اپنی تمام چیزیں اس سے مانگنا ہے، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے کیا مانگنا ہے۔ ہم لوگوں کا ویژن بڑا ہونا چاہیے، ہم چھوٹی سوچ والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اس سے مانگنا ہے تو کیا مانگو۔ کیا مانگنے کے لیے سکھایا گیا ہے ہم کو؟ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اس سے مانگو کہ وہ ہم کو مل جائے۔ اسی لیے دعائے عرفہ میں امام حسین کہتے ہیں، جس کو تو مل گیا، جس کو تو مل گیا، پھر اس کو کیا نہیں ملا، اور جس کو تو نہ ملا پھر اس کو کیا ملے گا۔
اسی لیے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ خدایا تو ہم کو مل جا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سب سے بڑی دعا اور حقیقی دعا جو ہم کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے وہ یہی مانگنا ہے کہ تو مل جا. اور جس کو تو مل گیا اس نے پھر کیا کھویا، اور جس کو تو نہیں ملا اس نے پھر کیا پایا. ہم لوگوں کی زندگی میں اگر ہم لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو ہم سب کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، صرف ایک چیز جو نہیں مانگتے ہیں اور جس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں خود اس کی ذات ہے. ہم اس کی ذات کو اس سے نہیں مانگتے ہیں. اور اگر ہماری یہ زندگی ہے تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس سے اس کو مانگے. اور اگر وہ ایک بار مل گیا تو پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو نہ ملے گی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہم کو خدا سے خدا کو مانگنا ہے؟ ہم خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں خدا کے علاوہ، کیوں ہم خدا سے خدا کو نہیں مانگتے ہیں؟ کیوں ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ برتن، وہ ظرف جس میں خدا کا وجود ہونا چاہیے، ہم نے آلریڈی اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بھر رکھا ہے. اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اپنے دل میں. ہمارا دل جو خدا کا گھر ہونا چاہیے، ہمارا دل کہ جس میں خدا کا مکان ہونا چاہیے، خدا کے علاوہ بہت ساری چیزیں آلریڈی اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. جب اس کے اندر دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. جو چیزیں دل کے اندر پڑی ہیں بس اس کے مطابق ہم اپنی دعاؤں کو اسی کے آس پاس میں مانگتے رہتے ہیں. بچے ہیں دل میں، ان کا خیال ہے تو بچوں کے کپڑے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے ایجوکیشن کا ہو جانا چاہیے. بیوی اور شادی کا خیال ہے تو بس میرا یہ کام نکل جانا چاہیے. آنے جانے کی کوئی مشکل یا ٹریولنگ یا اس طرح کی کوئی چیز کا خیال ہے تو بس گاڑی مل جانا چاہیے، بنگلہ مل جانا چاہیے اور اس طرح کی دوسری چیز ہے. ہمارا خیال کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، لہٰذا ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے مانگتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہمارا دل ہے. ہم نے اپنے برتن کے اندر، اپنے ظرف کے اندر ایسی چیزوں کو بھر رکھا ہے جو ہمیں خدا کی طرف توجہ دینے سے روکتی ہیں. تو سب سے پہلا کام ہم لوگوں کو کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. جب تک کہ ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہم خدا کو خدا سے نہیں مانگ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے القلب حرم اللہ، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دو. اللہ کے گھر میں اللہ کو جگہ دو. لیکن چونکہ ہم نے اپنے دل میں اور اللہ کے گھر میں اللہ کو جگہ نہیں دیا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، اس سے اس کو مانگتے ہی نہیں ہیں. اور ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ اگر ہم کو اللہ چاہیے ہے، خدا چاہیے ہے، تو اس ظرف کو ہمیں صاف کرنا ہوگا تاکہ یہاں پر خدا کو بسایا جا سکے. کیوں ہم لوگوں کا یہ ظرف صاف نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم میں اب امام سجاد کے ایک جملے کی مدد سے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محمد الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں نے مجھے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے. میرے گناہوں نے مجھے ذلت کے کپڑے پہنا دیے ہیں.
ہمارے لیے ذلت یعنی کیا؟ امام حسین کا وہ مشہور جملہ ہم سب کو یاد ہے، ہم سب نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے ہے دور، ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ ذلت یعنی کیا؟ ذلت یعنی یہ کہ اللہ کے علاوہ اپنے رابطے کو کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، ذلت ہم سے ہے دور، ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے، یعنی میں یزید یا یزید جیسوں کے سامنے میں نہیں جھک سکتا ہوں، میرا سر جھکے گا صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا۔ میں اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جا کر کچھ مانگنا، یعنی یہ ذلت ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے اچھی بات نہیں، اور اگر وہ انسان ایک حسینی ہو تو اس کے لیے تو بہت شرم کی بات ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر مانگنے میں جھجکتے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں نے ہمیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم کو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کو کھولنا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو بند کر دیا ہے۔ جب اس کو ہم نے بند کر دیا تو ہم کو وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہم کو آس پاس کے وہ لوگ کے جو اللہ کی بارگاہ میں خود مجبور ہیں، ہم مجبوروں کے پاس جا کر اپنے لیے کہتے ہیں کہ میری مشکل کو دور کر دے، میری مدد کر اور میرا کوئی کام نکال دے، جو خود اپنا کام خود سے نہیں نکال سکتا ہے۔ ہم کو وہ دکھائی دیتا ہے۔ کیوں ہم کو وہ دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت اب آسمان کی طرف نہیں ہے، بلکہ زمینی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں آسمان کی طرف؟ کیونکہ گناہ کے پردے ہمارے دلوں کے اوپر پڑ چکے ہیں۔ اس نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے۔ ذرا اکیلے میں بیٹھ کر ہم لوگ سوچیں کہ جو انسان خود اپنے کھانے کا انتظام نہ کر سکتا ہو، میں اس کے پاس جا کر کہوں کہ میری مشکل کو دور کر دے۔ جو انسان اپنی پلک جھپکنے کے بعد میں کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس سے جا کر کہوں کہ میری مشکل کو حل کر دے۔ جس انسان کو ایک رگ تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ایک رگ آگے پیچھے ہو جائے تو ٹیسٹ اس کا مر جاتا ہے، اس سے جا کر کہوں کہ میری زندگی کے اندر کسی خوشی کے اور کسی اچھے کام کو وہ لے کر آئے میرے لیے، جس کو خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو اپنا صحیح سب کچھ نہیں کر سکتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں، مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ میری وہ آنکھیں جس کو آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، میں نے ان آنکھوں کو اپنی گناہوں کی وجہ سے اندھا کر دیا ہے۔ اب مجھے وہ نہیں دکھ رہا ہے، مجھے اس کے راستے پر چلنے والے لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے امام حسین سے مانگنا چاہیے تھا، مجھے امام علی کو وسیلہ بنانا چاہیے تھا، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے وسیلہ اختیار کرنا تھا۔ لیکن میں نے کن لوگوں کو اپنے لیے وسیلہ بنا لیا ہے اور کن کو اپنا وسیلہ سمجھ بیٹھا ہوں؟ تو اب سب سے پہلی چیز جس کی طرف امام سجاد ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں ذلت کے لباس کو پہنا دیا، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے اندھے ہو جائیں کہ کچھ لوگوں کے ظاہری، کچھ اس دنیا کے یہ چھوٹے موٹے کانٹیکٹ اور رابطوں کو دیکھ کر ہم ان کو بڑا آدمی سمجھنے لگے، اصل بڑے کو چھوڑ کر ان کو بڑا سمجھنے لگے، ان کو کہنے لگے صاحب ایک کام کروا دو، صاحب میری مشکل کو حل کر دو۔ اصل صاحب وہ ہے جو پردے غیبت میں بیٹھا ہوا ہے،
اصل ہمارا دار و ندار وہ ہے، ہمیں جانا ہے، اس کو وسیلہ بنانا ہے، نہ ان لوگوں کو کہ جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ چند سانسوں کے ہیں غبارے، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اصل اس کی طرف جانا ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ اصل صاحب کو چھوڑ کر کتنے صاحبوں کی چوکھٹ پر جا کر اپنی پیشانی کو اور ٹیکیں گے ہم، کتنے لوگوں کو اپنا صاحب بنانا چاہیں گے، اور یہ چیز ہمارے وقت کے امام کو اور ہمارے خدا کی غیرت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا کی چوکھٹ کو چھوڑ کر سب چوکھٹوں پر انہوں نے اپنی پیشانی کو ٹیکنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے مانگیں گے لیکن خدا کی طرف نہیں جائیں گے، سب کو صاحب بنائیں گے، اصلی صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی بدبختی کی اور ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور جس دن مسلمان اس بات کا فیصلہ کر لے گا کہ نہیں، ہمارا صاحب پردے غیبت میں ہے اور ہمارا اصلی صاحب اور ہمارا کرتا دھرتا سب کچھ خدا کی ذات ہے، تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے حالات بدلیں گے۔ ایک آئیڈیل سماج میں، ایک آئیڈیل سماج کے اندر سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی دل کی آنکھوں سے اپنے اصلی صاحب کو دیکھنا شروع کر دیں، اور جن کو اب تک صاحب سمجھتے ہیں ان کو گھاس ڈالنا چھوڑ دیں۔ ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کو موقع ملے گا تو صرف ہم لوگوں کو استعمال کریں گے، ہم لوگوں کے جنازوں کا پل بنا کر اپنی ترقی کے راستوں کو طے کریں گے۔ ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اصل وہ ہے جو ہماری تقدیر کو بدلے گا اور ہماری قسمت کو لکھے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پھر دوسرے جملے میں امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں وَجَلَّلَنِ التَّبَاعُدَ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، جتنا میں تجھ سے دور ہوتا چلا گیا ہوں، توجہ کیجئے گا، جتنا میں تجھ سے دور ہوتا چلا گیا ہوں اتنا زیادہ میں بیچارہ ہوتا چلا گیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگ کی بیچارگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ آج ہم جتنے بیچارے ہیں یعنی ہم اپنے خدا سے اتنا دور ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیچارگی ختم ہو، صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک فارمولا ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اپنے خدا سے نزدیک ہونا شروع کر دیں۔ جتنا ہم اپنے خدا سے نزدیک ہونا شروع کریں گے اتنا زیادہ ہم لوگ کی بیچارگی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس سے دور رہ کر یہ سوچیں کہ ہماری بیچارگی ختم ہو تو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ امام کے جملے کے مطابق کہ لباس مسکنتی، بیچارگی کا کپڑا خدا کی دوری کے ساتھ اتر نہیں سکتا ہے۔ بیچارگی کو اگر ہماری کوئی دور کرے گا تو صرف اور صرف وہ خدا کی ذات ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ جس سماج میں خدا نہیں ہے یا جس سماج والے لوگ خدا سے دور ہیں وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، میرے دل کو میں مار چکا ہوں اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، اب میرے دل کو خدا کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں، اب میں اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ کتنا عجیب مرحلہ ہے، ذرا اس پہ توجہ کیجئے، کتنا عجیب مرحلہ ہے کہ ایک انسان ذلیل ہو جائے، ایک انسان بیچارہ ہو جائے، لیکن ذلیل اور بیچارہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھے۔ ہے نا کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو لیکن کہے کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ اگر اس کو یہ لگ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا علاج کرنے کے لیے، لیکن ایک آدمی بیمار ہونے کے بعد کہے کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں، میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے،
تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اپنا علاج کرے گا, اپنا خیال رکھے گا, پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. ہم لوگوں کی بھی حیثیت, ہم لوگوں کی بھی حالت کچھ ایسی ہے. ہم لوگ ذلیل ہو چکے ہیں, ہم لوگ بیکورڈ ہو چکے ہیں, ہم لوگ پچھڑ چکے ہیں. ہم لوگ کی کوئی حیثیت سماج میں نہیں ہے, نہ پڑھائی لکھائی کے حساب سے, نہ طاقت اور کانٹیکٹ کے حساب سے, نہ پیسے کے حساب سے, کسی حساب سے نہیں ہے ہی نہیں. ہم لوگ کہیں پر نہیں ہے. آج اگر احمد آباد کی سوسائٹی کے اندر یا شہر کے اندر بڑی سوسائٹی یا بڑی کمیونٹی یا طاقتور کمیونٹی کا نام لیا جائے تو اس میں ہمارا کئی نمبر نہیں آتا ہے, کئی نمبر نہیں آئے گا. شاید پیچھے سے دوسرے یا پہلے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پر ہوں ہم لوگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے بیکورڈ ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہم لوگ بہت حیثیت والے ہیں, بہت عزت والے ہیں, بہت آبرو والے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے. اور جب ہم کو ایسا لگتا ہے تو اب وہ جو حیثیت یا جو بیکورڈنس جو ہماری ہے, جو ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں, اس کو دور کرنے کی طرف ہم کو کوئی توجہ بھی نہیں ہوگی. اور یہ والا جو مرحلہ ہے نا, یہ بہت سخت مرحلہ ہے اور یہ بہت دردناک مرحلہ ہے کہ بیمار کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہے. ایک بیکورڈ کو, ایک پچھڑے ہوئے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں پچھڑا ہوا ہوں. اور جب تک کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہوگا, دل سے امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بیچارگی کو دور کرنے والا کون ہے؟ امام زمانہ. ہمیں ترقی کے راستے پر اور ترقی اور کمال تک کے پہنچانے والا کون ہے؟ امام زمانہ. لیکن ہم کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ میں بیچارہ ہوں. جب میں بیچارہ نہیں ہوں تو مجھے امام زمانہ کی ضرورت لگے گی. میں اپنے آپ کو جب بیمار نہیں سمجھتا ہوں تو ڈاکٹر کا خیال میرے دماغ میں آئے گا. اب ہم لوگ اس سوال کے جواب کی طرف میں آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہم لوگ زبان سے تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے نہیں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو امام زمانہ کے ظہور کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو پرابلم میں سمجھتا ہی نہیں ہوں, بیچارہ سمجھتا ہی نہیں ہوں, ذلیل سمجھتا ہی نہیں ہوں. جب میں بیچارہ نہیں ہوں تو پھر کیوں ان کی دعا کروں کہ وہ آئیں اور میری بیچارگی کو دور کریں؟ سب سے پہلی ضرورت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ واقعاً ہم مشکل میں گرفتار ہیں. جتنا ہم اپنے آپ کو مشکل میں سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم کو امام زمانہ کے ظہور کی ضرورت محسوس ہوگی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. دو کانسیپٹ ہیں جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک قوم ہوتی ہے مظلوم اور ایک قوم ہوتی ہے منظلم. یہ دو ورڈ ہیں. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں دو ورڈز دیا تھا, مجھے امید ہے کہ جوانوں کو یاد ہوگا, مستکبر اور مستضعف. اسی طرح سے یہ دو ورڈ ہم لوگوں کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ورڈ ہیں. دو کانسیپٹ ہیں, ایک ہے مظلوم اور ایک ہے منظلم. مظلوم ہم سب کے لیے واضح ہے کہ مظلوم یعنی کون. ایک انسان ہے جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, ہم لوگ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے. ایک انسان جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مظلوم. لیکن ایک کنڈیشن ہے, اس کے اندر ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے. اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے تو ایسے انسان کو کہتے ہیں مظلوم. یہ مظلوم ہے.
صحیح ہے کہ آج ظالم کے پاس طاقت ہے تو میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے اس کو روک نہیں پا رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میرے پاس طاقت آئے گی تو میں اس کا انتقام لوں گا اور بدلہ لوں گا، کیونکہ ظلم ہوا ہے مجھ پر اور ظلم کا بدلہ ہے۔ آج میں اس سے بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے ساتھ جو برائی ہو رہی ہے یہ برائی ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں مظلوم۔ کسی پر ظلم ہو اور اس کو برا لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مظلوم۔ ایک شخص ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو اس پر ظلم کرتا ہے اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ارے صاحب آپ تو بڑے انسان ہو، میری تو یہی اوقات ہے، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، مجھے برا نہیں لگ رہا ہے، آپ جو بھی کرو گے مجھے قبول ہے، جو بھی آپ کرو گے مجھے قبول ہے۔ یہ مظلوم نہیں ہے، ایسے انسان کو مظلوم نہیں کہتے ہیں۔ مظلوم اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ظلم کا احساس ہو کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کے ساتھ جو بھی کرو اس کو برا ہی نہیں لگتا ہے، جتنا بھی یعنی ایک جھاپڑ مار دو، ٹپو مار دو، دھکا مار دو، پھر بھی وہ بولے گا ارے صاحب کیا بات ہے، اس کا بھی شکریہ کہ آپ کا ہاتھ میرے سر پر لگا۔ دھکا پڑا، ارے صاحب بہت بہت شکریہ، یہ دھکا بھی آپ نے مارا تو یہ بھی میری خوش قسمتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کے ساتھ جو بھی کرو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بولتے یہی میری قسمت ہے، یہی میری تقدیر میں ہے، بس ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، اس سے زیادہ اپنے کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے انسان کو مظلوم نہیں کہتے ہیں، ایسے انسان کو کہتے ہیں منظلم، جو ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک انسان ہے ایسا جس کو ایک بندے نے دھکا مارا اور وہ کہتا ہے ارے صاحب کیا خوش قسمتی ہے میری کہ آپ نے میری طرف توجہ دی اور مجھ کو دھکا مارا، اور میں دور سے کھڑا رہ کر اس کو بولوں جس نے دھکا مارا اے دھکا کیوں مارا، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی ہے، دھکا تھوڑی مارنا چاہیے، تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ جو دھکے کی وجہ سے گرا ہے نا وہ سب سے پہلے کھڑا ہو کر بولے گا تجھ سے کیا مطلب، تو بیچ میں کیوں بول رہا ہے، تجھے ایسا کیوں کرنے کی ضرورت ہے، میرے صاحب کو ایسا مت بولنا، تو ہوتا کون ہے بیچ میں بولنے والا؟ سب سے پہلے وہی میری مخالفت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دھکا نہیں لگا ہے، اس کو دھکا اس کی قسمت لگ رہی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے میرے ساتھ، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ بھائی تم بیچ میں کیوں، اور میرے کو دھکا پڑا نا، تم کو کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں نا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ اس بندے کو برا ہی نہیں لگ رہا ہے نا دھکا لگنا، اور مجھ کو کہ جو دور سے برا لگا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو وہ مجھ کو پلٹ کر بولے گا کہ تو بیچ میں مت بول۔ کچھ ایسی حالت ہم لوگوں کی ہے۔ ہم لوگ جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں اس سماج میں ہمارے ساتھ بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم اس ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ظلم کو ظلم اور برے کو برا نہیں سمجھتے ہیں، امام زمانہ آئیں اور آنے کے بعد کہیں گے کہ سنو میں ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، میں ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، تو بعید نہیں ہے کہ ہم ہی سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہیں کہ ظلم ہی کہاں ہو رہا تھا، جیسے اس بندے نے کہا تھا ظلم ہی کہاں ہو رہا تھا، ابھی آنے کی ضرورت کیا تھی آپ کی؟ جب ظلم ہوگا تب آئیے گا، ابھی ظلم کہاں ہوا ہے؟ کیونکہ میں ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا ہوں۔ عزیزو ایک سوال، ہم لوگ بچپن سے ایک بات کو سنتے ہوئے آئے ہیں، امام کا ظہور کب ہوگا؟ امام کا ظہور کب ہوگا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، بچپن سے ہم سب نے یہی سنا ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ آپ ایک جگہ ایسی بتائیے جہاں ظلم نہیں ہوتا ہے کسی میں ہمت ایک جگہ ایسی بتانے کے لیے کہ جہاں ظلم نہ ہوتا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ جہاں ظلم نہ ہو رہا ہو؟ ایسٹ سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک کے، شمال سے لے کر جنوب تک کے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، کوئی ایک ایسا کونا بتائیے جہاں ظلم نہ ہوتا ہو؟ ہے کوئی کونا؟
میں واقعی دل سے پوچھ رہا ہوں، ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ جہاں ظلم نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے بھائی ظلم نہیں ہوتا ہے، کچھ جگہ ہے دنیا میں ایسی. یعنی ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، لیکن مظلوم دنیا میں کم ہے، منظلم دنیا میں زیادہ ہیں. ہم پر بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم منظلم ہیں. ایک انسان جب اپنے آپ کو منظلم یعنی مظلوم نہیں سمجھے گا تو جب ظلم کو دور کرنے والا کوئی آئے گا تو سب سے پہلے یہی کھڑے ہو کر مخالفت کرے گا کہ مولا ابھی آنے کا وقت نہیں ہوا تھا. ہم لوگ کی زندگی روٹین والی بہت اچھی گزر رہی تھی، آپ کے آنے سے آج کی میری کمائی رک جائے گی. کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مظلوم نہیں بنائے ہیں، ہم منظلم ہیں. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم نہیں بنائیں گے تب تک کہ امام کے ظہور کی دل سے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. تو ایک آئیڈیل کمیونٹی، ایک آئیڈیل سماج کے اندر سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو متوجہ کرائیں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور آج ہم کہاں پر ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل چیزیں کیا تھی اور کیا ہونا چاہیے اور آج ہم کن چیزوں میں گرفتار ہیں. اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے کہ ہم ان لوگوں میں شمار پائیں گے جو امام زمانہ کے ظہور کی صحیح معنی میں دعا اور تیاری کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایسے وقت تقریباً ہو چکا ہے، لیکن اگر انشاءاللہ خداوند عالم نے مجھے توفیق عطا کیا تو کل یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ اہم کانسیپٹس جیسے روح کے بارے میں اور رزق کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ کل گفتگو کو کنٹینیو کریں گے کہ رزق اور روح ہم لوگ کے آئیڈیل سماج کے لیے اس کا معنی کیا ہے، روح یعنی کیا اور رزق یعنی کیا. صرف ایک جملے میں اگر کہہ دوں، رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. کھانا پینا رزق کی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہم لوگ کے ذہن میں جب رزق کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ کھانا پینا آتا ہے. سب سے بڑا رزق جو ہم لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ خود خدا کی ذات ہے جو میری ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. اور جتنا میں اپنے آپ کو اس سے نزدیک کروں گا اتنا زیادہ میں اس دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیابی سے نزدیک کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، دو کانسیپٹ کے ساتھ میں دو کلمات جن کو میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیا، مظلوم اور منظلم. ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو انظلام اور منظلمیت سے نکال کر مظلومیت کی طرف لانا ہے. اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے اور وہ چیز مجھے بری لگنی چاہیے. ہمارے مرے ہوئے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے. کربلا کے میدان کی طرف بھی اگر ہم نظر کرتے ہیں تو کربلا کے میدان میں بھی ہم کو یہ چیز دکھائی دیتی ہے. کل جہاں پر میں نے کربلا کے ایک واقعے کو بیان کیا تھا وہیں سے آج اپنی ایک بات کو شروع کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر الگ الگ وقت میں الگ الگ طریقے کا ظلم کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ امام اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھ رہے تھے. ظلم کو ظلم سمجھ رہے تھے، لیکن اس ظلم کو ظلم سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو خدا سے اور نزدیک کر رہے تھے، اس کو وسیلہ بنا رہے تھے خدا سے اور نزدیک ہونے کے لیے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح عاشور ایک راوی حمید ابن مسلم ہے غالباً، وہ جب امام حسین کو نماز صبح کے بعد خیمے سے نکلتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو ایک جملہ ارشاد اس نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ جب میں نے حسین کو صبح عاشور دیکھا
تو ایسے دیکھا جیسے خیمے سے چمکتا ہوا چاند نکل رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن سے زیادہ سے بھوکے پیاسے ہیں، مشہور ہے 3 دن کا، لیکن 3 دن سے زیادہ بھوکا پیاسا انسان ہے۔ اور یہ میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ 4 محرم کو جب شمر کربلا میں آیا ہے تو اس نے خیموں کو اٹھانے کا حکم دے دیا تھا فرات کے پاس سے۔ عزیزو، ہم سب یہاں پر سمجھدار اور اپنی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ آنے والے خطرات کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ جب 4 محرم کو خیموں کو فرات کے کنارے سے اٹھا کر فرات سے دور لگانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی خیمے کے اندر رہنے والے جتنے بزرگ ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمارے خیموں میں پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے، تو اب خیمے میں جتنا بھی پانی ہے، اگر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو بڑے کیا کرتے ہیں؟ بڑے کیا کرتے ہیں؟ خود کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تاکہ جب بچوں کو پیاس لگے اور بچوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام ہو سکے۔ تو عزیزو، 4 محرم کو جب خیمے اٹھے ہیں اور اٹھائے گئے ہیں تو یقیناً اسی دن سے جناب زینب کبریٰ نے، اسی دن سے بزرگ اصحاب و انصار نے، اسی دن سے حضرت عباس نے اور اسی دن سے امام حسین نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، تاکہ جب سکینہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے ہے تو وہ خیمے میں جو تھوڑا سا بچا ہوا پانی ہے وہ پانی سکینہ کو دیا جا سکے۔ 7 محرم سے خیمے میں وہ جو تھوڑا سا بھی پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، یعنی جو خیمے میں بچے تھے وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ حسین، عباس، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، یہ لوگ 4 محرم سے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ تو اب ایک ایسا انسان جب صبح عاشور خیمے سے نکلتا ہے تو حمید کہتا ہے کہ چمکتا ہوا چاند نکلا ہے، اور جب عصر عاشور، توجہ کیجئے گا، عصر عاشور، امام حسین کے سب اصحاب شہید ہو چکے، سب انصار شہید ہو چکے، اور اب کوئی ان کا رشتہ دار بھی زندہ نہیں بچا ہے، حضرت عباس، جناب قاسم سب شہید ہو چکے۔ تو اب جب وہ امام حسین کی صورت کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے چمکتا ہوا سورج۔ صبح میں جو چاند دکھ رہا تھا اب وہ چمکتا ہوا سورج دکھ رہا ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد میں حسین نے مصیبتوں کو وسیلہ بنایا ہے پہلے کے مقابلے میں اور خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، اور حسین علیہ السلام نے ہر مصیبت کو مصیبت سمجھا ہے اور اس ظلم کا احساس کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے امام حسین پر، یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے، کربلا کی ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس مصیبت کے بعد حسین نے کچھ ایسے جملے ادا کیے ہیں جو کسی دوسرے کی شہادت پر ادا نہیں کیے ہیں۔ ایک ایسے جوان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور ایک خدا کی طرف، آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر یہ کہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا، اب میں دشمنوں کے درمیان ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو دکھنے میں، جو چلنے میں اور جو بولنے میں، گفتار میں، کردار میں تیرے رسول کے سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ جب کبھی ہمارا دل کرتا تھا تیرے رسول کو دیکھنے کا یا تیرے رسول کو سننے کا تو ہم اس کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اس کو تیار کیا اور کربل کے میدان کی طرف اس کو روانہ کیا ہے۔ عزاداروں،
جب جناب امام حسین علی اکبر علیہ السلام کو رخصت کر چکے ہیں تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ علی اکبر گھوڑے پر ایڑ لگا کر آگے بڑھتے ہیں، ایک آہٹ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ ایک جوان ہے جو گھوڑے کو تیزی سے بھگا کر لے کر جا رہا ہے، اس کا بوڑھا باپ ہے جو اس کے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آ رہا ہے۔ جوان بیٹا اتر کر پوچھتا ہے، بابا جب مقتل میں جانے کے لیے آپ نے مجھے اجازت دے دی تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک درد بھرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو ایسا نہ کہتے، لیکن بیٹا اب جب تک تم سے ممکن ہو مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ عزادارو، علی اکبر کربل کے میدان میں جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام فوج مل کر علی اکبر کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ علی اکبر اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، بس ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ زرہ سینے سے ہٹتی ہے۔ ایک لعین نے اس موقع کو غنیمت دیکھا، علی اکبر کے سینے کی طرف ایک نیزے سے وار کیا۔ علی اکبر نے نیزے کو نکالنے کی کوشش کی، نیزے کی انیگی کلیجے کے اندر ہی رہ گئی۔ اپنے بابا کو آواز دیا، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے، بیٹا تیرے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، علی اکبر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ عزادارو، صبح عاشور کا ایک واقعہ سنا کر عصر عاشور کی طرف توجہ دلا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ یاد ہے وہ وقت کہ جب حر آئے تھے امام حسین سے اجازت مانگ رہے تھے تو جوان بیٹے نے کہا تھا کہ نہیں، جب تک جوان بیٹا زندہ ہے تو بوڑھا باپ رن میں نہیں جانا چاہیے، بابا مجھے پہلے مقتل میں جانا ہوگا، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے جانے کی اجازت دے دیا۔ حر کا بیٹا جاتا ہے، گھوڑے پر تاب نہ لا کر جب زمین پر گرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین تیز قدموں سے حر کے بیٹے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پاس پہلے پہنچ کر بیٹھ چکا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، عباس میرے نانا نے یہ سکھایا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہ آئے، عباس حر کو لے جاؤ خیموں کی طرف۔ امام حسین نے اس جوان کی لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے کر آئے، لیکن ہائے رے عصر عاشور ہے، امام حسین ہے، علی اکبر کی آواز ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک دردناک منظر ہے، نہ صرف بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر، بلکہ بیٹا یہ کہتا ہے، بابا میرے سینے میں برچی کا پھل ہے۔ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک طرف جوان بیٹے کا لاشا اور ایک ہاتھ میں اس کا کلیجہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔